بسم الله الرحمن الرحيم. باب حفظ اللسان والغيبة والشتم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق علیہ. یہ زبان کی حفاظت کا جو باب چل رہا ہے، اس باب میں سے وہی 3 احادیث پڑھی گئی ہیں جو گزشتہ درس میں بھی پڑھی گئی تھی. میں نے گزشتہ درس میں یہ بات بتائی تھی کہ ان احادیث کے تحت 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کافر اور غیر مسلم کو ہی کافر کہتا ہے. تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کا کیا حکم ہے، وہ الحمدللہ ہم اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ چکے اور اسے سمجھنے کی کوشش کر چکے. آج انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی غیر مسلم کو، ایک وہ شخص جو کفری عقائد و نظریات رکھتا ہے، اس کو کافر کہنے کا کیا حکم ہے. اگرچہ ان احادیث میں اگر غور کیا جائے تو یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو کافر کہا جائے جس کے عقائد کفریہ نہیں ہیں، جس سے کوئی قول اور کوئی فعل کافرانہ سرزد نہیں ہوا، اسے اگر کافر کہا جائے تو امام طحاوی رحمہ اللہ کی توجیہ کے مطابق کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایمان کو کفر بتایا. لیکن اگر کوئی شخص کافر ہی تھا، وہ عقائد اور ایسے نظریات رکھتا تھا جو کافرانہ تھے، یا اس سے کوئی ایسا قول اور ایسا فعل صادر ہو گیا جو کفریہ تھا، اب ایسے شخص کو اگر کافر کہا جائے تو اس کی کیا صورت ہے. تو یاد رکھیں کہ اس کی چند صورتیں ہیں. اگر ایسے شخص کو کوئی کافر کہتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، تو اگر وہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس منصب کا اہل ہے، یا وہ کوئی ایسے مستند ادارے سے تعلق رکھتا ہے جو اس کے اہل ہیں کہ وہ کسی ایسے شخص پر کفر کا حکم لگا سکتے ہیں جو کفری عقائد و نظریات رکھتا ہے، تو ان کا مقصد کفر کا فتویٰ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، وہ ایسے عقائد و نظریات رکھتا ہے جو اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے. تو ان کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. تو اس کی بالکل اجازت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس منصب کے اہل سے فتویٰ سننے کے بعد، یا اس مستند ادارے سے فتویٰ سننے کے بعد کہ فلاں آدمی کفریہ عقائد و نظریات رکھتا ہے، کسی شخص نے اس کو سن کر کسی دوسرے کو بتایا، یا اسی شخص کو آگاہ کیا کہ تم پر فلاں ادارہ تمہارے عقائد پر کفر کا حکم لگاتا ہے، اور مقصد صرف اور صرف اسے مطلع کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، یا لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی تم آگاہ رہو کہ فلاں شخص ٹھیک اور درست نظریات نہیں رکھتا، تو اس کی بالکل اجازت ہے، بلکہ یہ تو ضروری ہے.
پہلی صورت بھی اور دوسری صورت بھی، کہ لوگوں کو ایسے شخص سے مطلع کر دیا جائے جو درست نظریات، درست عقائد نہیں رکھتا، تاکہ لوگ اس کے شر سے، اس کی بری باتوں سے محفوظ رہے اور اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کر سکے۔ اب ایک تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آدمی کو کافر کہا جا رہا ہے جو حقیقتاً کافر ہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد اور کہنے کا مطلب صرف اور صرف اس کو اذیت دینا ہے، اس کو عار دلانا ہے، اس پر عیب لگانا ہے، اس کو تکلیف دینا مقصود ہے، اس کو اشتعال دلانا مقصود ہے۔ کوئی اصلاح پیش نظر نہیں ہے، کوئی تبلیغ اور وعظ و نصیحت پیش نظر نہیں ہے، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کسی کافر کو بھی کافر اس نیت سے کہا جائے کہ اس کو عیب دلاؤ کہ تم کافر ہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عار دلایا جائے، اس کو تکلیف دی جائے کافر کافر کہہ کر، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ایک عام آدمی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کافر کافر کہتا پھر، بلکہ اس کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ تعلیم ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ وعظ و نصیحت ہے۔ تو اسی کا اسے حکم ہے کہ اگر کسی شخص کے عقائد درست نہیں ہے تو اسے وعظ و نصیحت کی جائے، اس پر اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جائے، اس کو اسلام کے ٹھوس دلائل بتائے جائیں، اور جو برے عقائد و نظریات وہ رکھتا ہے اسے بتایا جائے، اسے سمجھایا جائے کہ یہ غلط ہیں، یہ اسلام کے نظریات نہیں ہیں، دلائل سے اس پر درست طریقے سے واضح کر دیا جائے۔ قرآن اسی کا حکم دیتا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر تبلیغ کے وقت، اگر وعظ و نصیحت کے دوران مجادلہ یا مناظرے کا موقع آ جائے، اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اجازت ہے، لیکن مجادلے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا کافر کافر کہنا طریقہ ہے؟ کیا برا بھلا کہنا طریقہ ہے؟ کیا گالی دینا طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ مجادلہ احسن ہے، عمدہ طریقے سے بات پیش کرنا۔ جب بات صحیح ہوگی، درست طریقہ ہوگا، درست بات ہوگی، نیت بھی درست ہوگی، تو لازماً وہ اثر کرے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات ہماری بات درست ہوتی ہے، لیکن طریقہ اتنا جارحانہ ہوتا ہے، اتنا سخت رویہ ہوتا ہے کہ سامنے والا حق بات کو بھی قبول نہیں کرتا، اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہمارا طریقہ اور سلوک ہوتا ہے، اور بسا اوقات بات اچھے طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے، طریقہ اچھا ہوتا ہے، لیکن بات حق نہیں ہوتی ہے، تو بات قبول کر بھی لی جائے لیکن وہ درست بات قبول نہیں کی جاتی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ گفتگو کرتے وقت 3 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے، اور اسی کا قرآن بھی حکم دیتا ہے کہ ایک تو نیت درست ہو، یہ جو میں فلاں کے سامنے بات کر رہا ہوں، فلاں کے عقائد و نظریات کو جو چھیڑ رہا ہوں، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ درست عقائد کو رکھنے والا بن جائے۔ جب یہ نیت ہوگی، اس کے بعد پھر طریقہ بھی درست ہوگا، بات سمجھانا عمدہ انداز میں ہوگا، اور دل کے اندر خیر خواہی ہوگی، اور پھر بات بھی حق ہوگی۔ تو جب 3 باتیں جمع ہو جائیں گی، بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، نیت بھی درست ہو، تو یہ بات ضرور اثر انداز ہوگی، اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ تو ایک عام آدمی کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ وعظ و نصیحت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرو، کس طرح؟ حکمت کے ساتھ، عمدہ انداز سے۔ تو انداز بھی عمدہ ہو، حکمت بھی ہونی چاہیے۔ حکمت یہ ہے کہ سامنے والے سے، مخاطب سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، کون سی بات اس کے سامنے رکھنی ہے، کس طریقے سے رکھنی ہے۔ تو بات بھی حق ہو،
طریقہ بھی حق ہو، اور انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اگرچہ وہ شخص جس کو کافر کہا گیا وہ کافر تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کفر کا جملہ کہنے والے کی طرف لوٹ کر تو نہیں آئے گا، چونکہ اس نے جو بات کہی، جس کو کہی، درست کہی، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس نیت سے کہا جا رہا ہے جو میں نے بتائی کہ صرف اور صرف عیب، عار دلانا، اذیت پہنچانا مقصود ہے، تو ایسا آدمی اگرچہ اپنی بات میں سچا ہے، جس کو کافر کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ کافر ہی ہے، لیکن اس کی نیت چونکہ خالص نہیں ہے، اس کا مقصد چونکہ درست نہیں ہے، تو یہ کہنے والا گناہ گار ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کسی کو بھی کافر کہنے میں، چاہے وہ مسلمان ہو، اس میں تو حد درجہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر اس کے عقائد درست ہوئے تو یہ کفر کا لفظ، کفر کا جملہ کہنے والے کی طرف ہی لوٹ آئے گا اور اس کو کافر بنا دے گا، اور اگر وہ کافر ہی ہے تو لوٹ کر تو نہیں آئے گا، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو اس آدمی کو، کہنے والے کو گناہ گار یہ جملہ ضرور بنا دے گا۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔